اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اسلامی مہینوں کے نام کب، کیوں اور کس نے رکھے۔ معزز سامعین، عربوں نے اسلام سے پہلے قمری مہینوں کے نام استعمال کیے ہیں اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ عرب میں کچھ ناموں پر اتفاق ہو گیا اور سارے عرب علاقے میں رائج ہو گئے، اور یہ وہی صورت تھی جس میں یہ نام آج کل ہمارے ہاں معروف ہیں۔ نیز یہ 5ویں صدی عیسوی کا واقعہ ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 5ویں دادا کلاب کا زمانہ تھا۔ پہلا مہینہ محرم۔ محرم کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ مہینہ حرمت والا ہے، لیکن میرے نزدیک اس کی وجہ تسمیہ اس مہینے کی حرمت کو مزید عیاں اور موقت کرنے کے لیے اس نام سے موسوم کیا گیا، کیونکہ عرب اس مہینے کی حرمت کو دیگر مہینوں میں منتقل کرتے رہتے تھے، چنانچہ ایک سال محرم کو حرمت والا سمجھتے اور آئندہ سال میں اس کی حرمت کسی اور مہینے میں منتقل کر دیتے تھے۔ سفر۔ سفر کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ عربوں کے گھر سفر اور جنگوں پر روانگی کے باعث رہنے والوں سے خالی ہو جاتے تھے، اور عربی زبان میں سفر المکان اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی جگہ انسانوں سے خالی ہو جائے۔ اس کی عربی میں جمع اسفار آتی ہے۔ اور تیسرا مہینہ ہے ربیع الاول اور ساتھ ہی ربیع الثانی۔ ربیع الاول کی وجہ تسمیہ یہ ہے، یہ ارتباط سے ہے اور ارتباط گھر میں ٹکے رہنے کو کہتے ہیں۔ چونکہ اس مہینے میں لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے تھے، اس لیے اسے ربیع کا نام دیا گیا۔ اس کی عربی زبان میں جمع اربعہ، جیسے نصیب کی جمع انصبہ آتی ہے، اسی طرح اس کی جمع اربیہ بھی آتی ہے، جیسے رغیف کی جمع ارغفہ آتی ہے، اور ربیع الثانی کا وجہ تسمیہ بھی یہی ہے۔ جمادی الاول اور جمادی الثانی۔ جمادی الاولیٰ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس مہینے میں پانی جامد ہو گیا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کے حساب سے قمری مہینے گرمی سردی میں تبدیل ہو کر نہیں آتے تھے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر قمری مہینے چاند سے منسلک ہیں تو لازمی بات ہے کہ یہ مہینے گرمی اور سردی تبدیل ہو کر آئیں۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ جس وقت انہوں نے ان مہینوں کو نام دیے تو اس وقت پانی سردی کی وجہ سے جم چکا تھا۔ پھر پانچواں ہے رجب۔ رجب عربی زبان کے لفظ ترجیب سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے تعظیم کرنا۔ یہ حرمت والا مہینہ ہے اور اس کی تعظیم کی جاتی ہے، اس لیے اسے رجب کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اس کی جمع ارجاب، رجاب اور رجبات آتی ہیں۔ پھر چھٹا مہینہ ہے شعبان۔ شعبان کا لفظ تشعب سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے بکھرنا، منتشر ہونا۔ اس مہینے میں لوگ حرمت والے مہینے میں گھروں میں قید رہنے کے بعد لڑائی جھگڑے کے لیے باہر نکلتے تھے۔ اس کی جمع شعابین اور شعبانات آتی ہے۔ پھر ساتواں ہے رمضان۔ رمضان کا لفظ رمضاء سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے سخت گرمی۔ عربی میں رمضت الفصال اس وقت کہا جاتا ہے جب اونٹنی کا بچہ گرمی سے پیاسا ہو جائے۔ اس کی جمع رمضانات اور رمضامین اور ارمضہ آتی ہیں۔ اور آٹھواں ہے شوال۔ شوال کا لفظ عربی زبان کے مقولے شالت الابل بعون بحال الطراق سے ماخوذ ہے، اور یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب اونٹ جفتی کے لیے اپنی دم اٹھائے۔ اس کی جمع شواویل، شواول اور شوالات آتی ہیں۔ اور نہم پر آتا ہے ذوالقعدہ۔ ذوالقعدہ میں کاف پر زبر پڑی جائے گی، لیکن میں کہتا ہوں کہ زیر بھی پڑی جا سکتی ہے، کیونکہ عرب اس مہینے میں جنگوں اور سفر کرنے سے گھروں میں بیٹھ جاتے تھے۔ اس کی جمع ذوات القعدہ آتی ہے۔ اور 10ویں نمبر پر ہے ذوالحجہ۔ ذوالحجہ میں ہا پر زبر پڑی گئی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ زیر پڑنا بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اس مہینے میں حج کیا جاتا ہے، اس لیے اس مہینے کا نام ذوالحجہ ہے۔ اس کی جمع ذوات الحجہ آتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھے اسلامی مہینے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 5ویں دادا جو کلاب تھے، اس زمانے میں اسلامی مہینوں کے جو اب نام رائج ہیں یہ تب رکھے گئے تھے، اور اس کی وجہ تسمیہ بھی ساتھ ساتھ میں نے بیان کر دی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے ضرور لائک کریں اور شیئر کریں،
اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔